بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف بچھائے گئے جال میں جنرل باجوہ خود پھنس گئے۔ مودی کا اصل یار کون نکلا؟ جنرل فیض حمید کس سے ملاقاتیں کرتے رہے؟ ملک احمد خان کو کیا پیغام دیا گیا؟ آصف زرداری کو کیسے پتا چلا کہ اسٹیبلشمنٹ اب نیوٹرل ہو چکی ہے؟ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے سیاسی قیادت اور اسٹیبلشمنٹ کے مابین کیا اختلافات تھے؟ عمران خان کس طرح اس پورے معاملے سے نکلے؟ انتہائی عام انکشافات ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے حقائق کے ساتھ رکھوں گا۔ امید کروں گا کہ آپ یہ توجہ کے ساتھ سنیں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ پاکستان کی سیاست کے اندر یہ اکثر بحث رہتی ہے کہ بہت سارے کام اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہوتی ہے، لیکن جب الزامات کا وقت آتا ہے تو سیاسی قیادت جو ہے اس پر الزامات لگ جاتے ہیں۔ یہ شکوہ نواز شریف کو بھی تھا، یہ محترمہ بے نظیر بھٹو کو بھی شکوہ تھا، اور عمران خان جو ہے ان کے ساتھ بھی اس طرح کی کچھ گیمیں ہو رہی تھی۔ 6 گھنٹے آپ کو علم ہے ایک ملاقات ہوئی جاوید چودھری کی گزشتہ دنوں جنرل باجوہ سے، اور آج یہ کالم کی 5ویں قسط ہے، اور اس کے اندر جو باتیں انہوں نے بیان کی ہیں، یعنی عمران خان کو ہٹانا کیوں ضروری تھا، اشارتاً بتانے کا مقصد یہ ہے۔ اور شاہزیب خانزادہ جو LNG پر پروگرام کر رہا تھا، دراصل وہ پروگرام کون کروا رہا تھا، بہت کچھ آج کے اس کالم کے اندر واضح ہوا ہے۔ اسپیسیفک جو حصہ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے، تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ معاملات کس طرح چل رہے تھے۔ اور ایک طرف جو عمران خان ہے وہ اس پورے معاملے میں ڈٹ گئے، اور مودی اس کا دورہ پاکستان طے ہو گیا تھا، لیکن عمران خان نے کشمیر کے حوالے سے جو سٹانس تھا اس وجہ سے اس کو کینسل کروایا، اور انہی دنوں تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ بھی پیش ہو رہی تھی اور پیش رفت جاری تھی۔ تو یہ ذرا سنیے گا آپ۔ جاوید چودھری لکھتے ہیں کہ فوج اور عمران خان جو ہے ان کے درمیان، میں صرف اسپیسیفک قصہ پڑھوں گا، آصف زرداری نے سب سے پہلے یہ بھانپ لیا کہ فوج اور اسٹیبلشمنٹ کے مابین اختلافات پیدا ہو گئے ہیں اور وہ نیوٹرل اور اے پولیٹیکل ہونے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ عمران خان وزیر خزانہ حفیظ شیخ کو اسلام آباد کی جنرل نشست سے جتوانا چاہتے تھے، اور پھر یوسف رضا گیلانی کو آصف زرداری نے، آپ کو علم ہے، سینیٹر منتخب کروا لیا، اور فوج نے مدد نہیں کی، تو اس سے ان کو حوصلہ ہوا۔ لیکن آگے وہ کہتے ہیں کہ پھر عمران خان نے فوری طور پر اعتماد کا ووٹ لینے کا اعلان کر دیا۔ اب اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی مجبوری بن گئی کہ انہوں نے ان کو اعتماد کا ووٹ دلوانا تھا، تو سالک حسین جو شجاعت حسین کی عیادت کر رہے تھے ان کو بھی پیغام گیا کہ آپ نے ضرور کل پہنچنا ہے، اور ایک فوجی صاحب وہاں پہنچے۔ اور دوسری طرف جو ہے وہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین، انہوں نے خود اعتراف کیا کہ وہ آئے نہیں بلکہ ان کو لایا گیا ہے۔ طارق بشیر چیمہ کو بہاولپور تھے، انہیں کہا گیا فوری پہنچیں، فون کیے گئے۔ اسی طرح جنرل فیض حمید نے جیسے تیسے MNAs پورے کر دیے۔ آخری ووٹ غلام بی بی بروانہ کا تھا، وہ نہیں دینا چاہتے تھی، ان کے ساتھ بھی بتایا گیا کہ ہمارے بندے موجود ہیں، وہ آ رہی ہیں۔ اعتماد کے ووٹ کے بعد آصف علی زرداری کراچی شفٹ ہو گئے، یہ کہانی وہ کر چکے ہیں، ان کو ضمانت بھی مل گئی، اور پھر PDM سے وہ علیحدہ ہو گئے، اور پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے MQM کی جو لیڈرشپ ہے اس کی ملاقاتوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ یہ جنرل فیض کی مہربانی تھی، اور UPDM ٹوٹ گئی۔ ستمبر 2020 میں FATF کے بل کی منظوری کے موقع پر ایک بار پھر مداخلت ہوئی، یعنی ایک مرتبہ یہ تاثر ملا کہ اسٹیبلشمنٹ اے پولیٹیکل ہو گئی ہے، لیکن پھر FATF کی قانون سازی تھی، پھر سینیٹر کے الیکشن تھے، پھر دیگر اعتماد کا ووٹ تھا۔ اس دوران پھر اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو سہارا دیا، لیکن پھر وہ کہتے ہیں کہ مارچ 2022 میں جب صورتحال کلیئر ہو گئی تو ایک دن فروغ نسیم، یہ تو ساری بات وہ آلریڈی ایک کالم کے اندر ذکر کر چکے ہیں جس کی تردید کر دی ہے MQM اور فروغ نسیم نے، لیکن یہاں پر انہوں نے جو ندیم بابر تھے، اورینٹ کے اونر ہیں اور یہ اپنا ایک کمپنی چونکہ چلا رہے ہیں، تو جنرل باجوہ صاحب کے تعلقات تھے قطر کے ساتھ، انہوں نے سستا $10.5 کا ایک معاہدہ کروایا، لیکن ندیم بابر جو ہے کنفلکٹ آف انٹرسٹ تھا ان کا، کچھ امریکنز کے بھی۔ یہ تھوڑا سا آپ ذرا حصہ سنیں، وہ کہتے ہیں کہ 3 جو ہے واقعات بڑے حیران کن پیش آئے۔ ندیم بابر اورینٹ پاور کے نام سے بجلی بنانے والی ایک کمپنی چلا رہے تھے، اور عمران خان نے انہیں 22 اپریل 2019 کو معاون خصوصی برائے پیٹرولیم بنا دیا۔ یہ سیدھا سادہ
کلیش آف انٹرسٹ تھا. اسٹیبلشمنٹ نے وزیر اعظم کی اس تقرری سے روکا لیکن یہ نہیں مانے اور یوں ندیم بابر پیٹرولیم کے معاون خصوصی بن گئے. اب وہ کہتے ہیں کہ ان کے دور میں 3 خوفناک واقعات رونما ہوئے. ایک یہ وہ کہتے ہیں کہ ان پلانٹس کو جلدی اور زیادہ پیمنٹ مل جاتی تھی جن پر دوسرے مالکان شور کرتے تھے، یعنی ان کے اپنے پاور پلانٹ جلدی پیمنٹ ان کو ملتی تھی. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ ایک دن افغانستان میں امریکی فوج کے کمانڈر نے جنرل باجوہ کو فون کر کے کہا کہ کراچی پورٹ پر تیل کی درآمد میں گڑبڑ ہو رہی ہے. اسٹیبلشمنٹ نے ندیم بابر سے پوچھا کہ ان کا جواب تھا نہیں سر یہ اطلاع غلط ہے، لیکن پھر ISI وہاں پر گئی تو پتا چلا کہ یہ ایرانی تیل جو ہے وہ آ رہا ہے اور عمان کا معاہدہ ہے یہ بھی 2 نمبری ہو رہی ہے. تیسرا انہوں نے کہا کہ ایک سستا معاہدہ قطر کے ساتھ ہو رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے ایک ہی بار معاہدہ ہے، جتنا لینا ہے آپ جہاز لے لیں. تو 10 جہاز کہا گیا میجر جنرل عرفان کی طرف سے کہ ہم لے لیتے ہیں، لیکن ندیم بابر نے کہا کہ 3 ہی کافی ہیں. لیکن چونکہ پھر انہوں نے اپنا فرنس آئل اور وہ ساری بیچنا تھا تو یہ اصل میں گیم تھی. لیکن ایک بڑی ہی دلچسپ کہانی جو ہے وہ اب آ رہی ہے. وہ لکھتے ہیں کہ پورے ملک میں یہ تو غائب ہو گئی، پھر شاہ سخان عباسی کا زبردست جو ہے وہ معاہدہ تھا، یہ جنرل باجوہ نے تسلیم کیا ہے. لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ فوج نے نریندر مودی کو 2020 میں نریندر مودی کو پاکستان آنے کے لیے رضامند کر لیا تھا. یعنی ایک طرف نریندر مودی کشمیر کو ہڑپ کر گیا اور وہاں پر وہ آرٹیکل 370 اور 35A وہ آپ کو علم ہے کہ جس طرح خاتمہ ہوا، اور یہ کارنامہ جنرل فیض حمید کا تھا. یہ ایک عرب ملک میں بھارت کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت دوول سے متعدد مرتبہ ملے. یعنی جنرل فیض حمید جو ہے ان کی اس وقت اطلاعات تھی کہ UAE کے اندر ملاقاتیں ہوئی ہیں جو سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں انڈیا کے ان کے ساتھ. تو یہ متعدد مرتبہ ملے اور یہ فیصلہ ہو گیا کہ نریندر مودی 9 اپریل 2021 کو پاکستان آئیں گے. 9 اپریل 2021 یہ جو ہے ان کا دورہ پاکستان ہونا تھا. اور مودی ہنگلاج ماتا کے پجاری ہیں اور یہ سیدھا ہنگلاج ماتا کے مندر جائیں گے، وہاں 10 دن کا بھرت رکھیں گے، واپسی پر عمران خان سے ملیں گے، ان کا بازو پکڑ کر ہوا میں لہرائیں گے اور دوستی کا اعلان کر دیں گے. کشمیر کدھر گیا بھائی؟ اب اس کا بھی پلان جو ہے وہ یہاں پر دیا گیا ہے. بتایا گیا کہ نریندر مودی یہ اعلان بھی کریں گے کہ ہم تجارت کھول رہے ہیں، ہم دونوں ایک دوسرے کے ملک میں مداخلت اور دہشت گردی نہ کرنے کا اعلان بھی کرتے ہیں، اور کشمیر کا جو فیصلہ ہے وہ ہم 20 سال بعد مل کر حل کر لیں گے. یعنی کشمیر کو سائیڈ پر کر کے انڈیا کے ساتھ جو دوستی ہے وہ کر لیتے ہیں. اور یہ پلان کس کا تھا؟ یہ مقتدر حلقوں کا تھا. یہ جاوید چودھری یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے جو فوجی قیادت ہے، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کا یہ پلان تھا کہ انڈیا کا وزیر اعظم پاکستان میں مودی جو ہے وہ دورہ کرے گا اور اس کے بعد یہ تجارت بھی بڑھے گی، دوستی بھی ہو جائے گی، اور کشمیر 20 سال بعد ہم دیکھ لیں گے. تو پھر عمران خان کے خلاف عمران خان جو ہے وہ یہاں پر یہ ہونا کیا تھا؟ پھر عمران خان پر اپوزیشن جماعتیں، یہی پیپلز پارٹی، نون لیگ والے، سب انہوں نے مل کر کہنا تھا کہ کشمیر کا سودا کر دیا ہے. یہ سارا کچھ ہونا تھا. تو یہ معاملہ جو ہے وہ عمران خان بھانپ گئے، یہ فیصلہ ہو گیا. لیکن عین وقت پر شاہ محمود قریشی نے عمران خان کو ڈرا دیا. ان کا کہنا تھا کہ آپ پر مور لگ جائے گی کہ آپ نے کشمیر کا سودا کر دیا ہے. وزیر اعظم پیچھے ہٹ گئے اور یوں یہ دورہ کینسل ہو گیا. اب یہ بات تو ہو گئی، لیکن اس کے باوجود نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں کہ مودی کا یار عمران خان ہے، مودی کو اس نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے. یعنی ایک طرف جو ہے وہ یقیناً یہ پاکستان کے لیے ایک اچھا ثابت ہو سکتا ہے، یہ ایک نیک نیتی کے ساتھ بنائی گئی اپروچ ہے. عمران خان اس پر پہلے کہا گیا کنونس ہو گئے تھے، یہ جاوید چودھری کا کہنا ہے. اور جاوید چودھری یہ تب بات کر رہے ہیں ظاہر ہے جب اس پورے معاملے کے اندر جو ہے وہ ملاقات کی ہے انہوں نے 6 گھنٹے سے زائد. تو اس تناظر کے اندر اس کا مطلب ہے کہ جس طرح حامد میر ایک طرف بات کرتے ہیں کہ جناب یہ اسرائیل کو بھی تسلیم کرنے کے لیے ہماری اسٹیبلشمنٹ تیار ہے، لیکن عمران خان اس کے اندر رکاوٹ بن گئے. تو اس کا مطلب ہے کہ اسرائیل کو اگر تسلیم کریں تو جو پریشر آنا ہے وہ سیاسی قیادت اس کو کرے، اور یہ خواہش ہے ہمارے مقتدر اداروں کی. یہ حامد میر اور نسیم زارا
انہوں نے اس طرح کی بات کی. احمد میر نے تو ایک کالم کے اندر یہ ذکر بھی کیا تھا، پروگرامز کے اندر بھی ذکر کیا تھا. تو اسرائیل کو تسلیم کرنا، اور اسرائیل کے اندر کچھ وفد جو گئے ہیں غیر ملکی، جس کے اندر ایک پاکستان ٹیلی ویژن سے تعلق رکھنے والا جو شخص ہے احمد قریشی وہ بھی شامل تھا. اس کا مطلب ہے کہ اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ بھی معاملات بہتر کرنے کے حوالے سے ہمارے مقتدر اداروں کی خواہش ہے، لیکن عوامی رد عمل کی وجہ سے خود تو وہ کہتے ہیں وہ چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. تو یہ خواہش ہے، لیکن یہ بہتر ایک یعنی یہ نہیں ہے کہ ملک کے لیے وہ بہتری کے طور پر اس سارے چیز کو دیکھتے ہوں گے. لیکن اب اسی طرح ملک کا وزیر اعظم رشیا کے دورے پر جاتے ہیں عمران خان، تو یہ تاثر ملتا ہے کہ جیسے امریکہ کی جو مخالفت ہے وہ عمران خان کر رہے ہیں، حالانکہ وہ آپس کے اندر کمبائن کیا گیا. اصل میں جو شکوہ ہے وہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ سے سیاسی لیڈرشپ کو رہا ہے، وہ نواز شریف ہو، بے نظیر بھٹو ہو، یا اس سے پہلے یا عمران خان ہو، کہ جب فیصلے ہوتے ہیں تو اس وقت آن بورڈ ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی قیادت مل کر کرتے ہیں. جب اس کے رزلٹ عوام کے اندر رد عمل آتا ہے تو اس کے لیے سیاسی قیادت کو شکار بنا دیا جاتا ہے اور نیچے سے سیڑھی کھینچ لی جاتی ہے. یہی معاملہ جو ہے اگر اس پیرائے کے اندر دیکھیں تو سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، شاید یہ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اس کو کہیں کہ کوئی غداری کر دی ہے جنرل باجوہ صاحب نے یا فوجی قیادت نے. بہت سارے لوگ پاکستان کے اندر جو سنجیدہ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ ہمارے معاملات بہتر ہونے چاہیے، یعنی وہاں پر سیکیورٹی کی صورتحال اچھی ہو، دہشت گردی جو ہے وہ کم ہوگی، تجارت کے لیے اگر کھلیں گے تو ہمیں بھارت سے اگر تجارت کریں گے تو اس میں کافی چیزیں سستی ہو سکتی ہیں، خاص طور پر سبزیاں اور بہت ساری جو مشینری ہے، علاج کے لیے بہت ساری فیسلٹیز وہاں ایسی ہیں جہاں پاکستانیوں کو یہاں بھیجنا آسان ہے. تو یہ نیک نیتی کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہوگی. لیکن پراپی گنڈا عمران خان کے خلاف ہوا کہ مودی کو کشمیر بیچ دے دیا، اس کے باوجود کہ مودی کا دورہ پاکستان نہیں ہوا. اگر دورہ پاکستان ہوتا اور وہاں پر یہ اعلان ہو جاتا اور دوسری طرف کشمیر کے ساتھ جو مظالم ڈھائے گئے مودی کی طرف سے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ عمران خان کے اقتدار کو کس طرح جو ہے وہ پاؤں تلے روندا جاتا، اور یہ جو ابھی بھانمتی کا کنبہ ہے اس کو مسلط کیا جاتا. تو ایک طرف جنرل فیض حمید وہ وہاں پر ملاقاتیں کر رہے تھے، مودی دورہ پاکستان کے لیے تیار ہو گیا تھا، لیکن عین موقع پر عمران خان نے نو کر دی. تو اس وقت اگر اس تناظر میں کہیں گے تو پھر مودی کا اصل یار جو ہے وہ کون ہے؟ تو عمران خان پر یہ الزام کیوں لگتا ہے؟ اور جنرل فیض حمید جو ہے انہوں نے اس حوالے سے کوشش کی، اور یہ دونوں آپس کے اندر ان کی زبردست انڈرسٹینڈنگ تھی، لیکن عوام کے اندر ایسے لگا کہ جیسے جنرل باجوہ صاحب اور چاہتے ہیں اور جنرل فیض حمید اور چاہتے ہیں. تو یہ ایک بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ڈیولپمنٹ ہے. اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ.